أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الرسول فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. درش پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد للہ رب العالمین. سب تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. لاکھوں کروڑ درود و سلام آقا نامدار تاجدار مدینہ حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان اطہار میں. محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق دیا. اللہ مزید قبول فرمائے. کہیے آمین. بھائی، جمعہ بہت مبارک اور برکت والی دین ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ما حق جمعہ کی حق جو ہے ہمیں سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی دوستو، میں نے مختصراً آج کی موضوع ہے صراط المستقیم. یہ صراط المستقیم جو ہم نے سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ ہمیں بار بار مشق کرا رہا ہے. ہر نماز میں، ہر آن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الفاتحہ ہمیں جو مشق کرایا، اور آخر میں 4 نمبر آیات. سورۃ الفاتحہ کے اندر 7 آیت کریمہ ہے، 7 آیت ہے. اس کے بعد جو 4 نمبر آیت ہے، بار بار ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مشق کرایا، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھا اور مستقیم والا راستہ پر چلا. کہو آمین. دنیا کے تمام مومن اور مسلم کی کامیابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صراط المستقیم پر رکھا ہے. میرے بھائی، یہ بہت بڑی اچھی دعا ہے سورۃ الفاتحہ. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ برکت والی آیات اور برکت والی معنی کیا ہے، اللہ ہمیں سمجھ کے توفیق نصیب فرمائے. آمین. یہ دعا ہے سورۃ الفاتحہ. فاتحہ کے معنی اوپن دی سپٹر. قرآن مجید سب سے پہلے جو کھولا گیا ہے سورہ فاتحہ سے. بھائی، ہم سب کو علم ہے اس بات کی، اللہ نے 30 پارہ اور 114 سورہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. ان میں سب سے پہلے سورہ کا نام ہے سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ شریف ہے. یہ الحمدللہ شریف ایسے مبارک اور اتنی اہم سورت ہے، تمام 114 سورہ اس کے اندر لپٹ لیا ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم کی جتنی سورت ہے سب سورتوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے میرے بھائی دوستو، اس سورت کو ہمیں خوب خیال کر کے دھیان کر کے ہمیں سمجھنا،
اللہ نے اتنا علوم سورۃ الفاتحہ کے اندر رکھا ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ 3 آیات اللہ کی تعریف کے لیے آیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تم سے ہی مدد چاہتے ہیں. سبحان اللہ. ہم کن کی عبادت کر رہے ہیں میرے بھائی دوستو؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ ہمیں مشق کرا رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ سبحانہ و تعالی ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے ہم کیا مانگتے ہیں؟ مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کیا مدد مانگ رہا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. او اللہ ہمیں سیدھا اور سچا مستقیم والا راستہ دکھا. صراط مستقیم، یہ تھوڑا سا صراط مستقیم والا جو بات ہے میرے بھائی، صراط کہتے ہیں راستہ کو، مستقیم کہتے ہیں ہدایت والا راستہ. اور اس الفاظ کی اتنی بڑی مفہوم ہے، اتنی بڑی میننگ ہے، اس میں پورا اسلام سما ہوا ہے. اسلام ہے اہدنا الصراط المستقیم. وہ اللہ ہمیں سیدھا اور مستقیم والا راستہ پر چلا. سب کہو آمین. اور یہ سیدھا اور مستقیم والا راستہ کا ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ وہ جنت ہے. سبحان اللہ. یہ جنت ہے. سیدھا راستہ پر چلا اللہ سے. ہمیں اللہ بار بار ہمیں دعا منگا رہا ہے سورۃ الفاتحہ کے اندر. یہ ایسے ہی آیا ہر 5 وقت نماز کے اندر جتنی بھی نماز ہے سب نماز میں ہمیں سورۃ الفاتحہ ہمیں دہرا رہا ہے، مشق اللہ کرا رہا ہے. لیکن کبھی غور بھی کیا ہے اس میں اللہ تعالی ہمارے لیے کیا کچھ رکھا ہے. تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں آج ہمیں صرف یہ بات صراط مستقیم کیا ہے، وہ جو سیدھا راستہ وہ کیا راستہ ہے؟ اور سیدھا راستہ کا نام ہے اسلام. کیا نام ہے؟ اسلام ہے. یہ سیدھا راستہ جو ہے اللہ نے ہمیں تو اسلام دیا تب تو ہمیں مسجد میں آیا ہے نا. یہ تو نہیں ہے ہمیں کچھ راستہ پتہ نہیں ہے. ہمیں مسلمانوں کو پتہ ہے. دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، مسجد میں آیا، نماز ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن ایسے نہیں چلے گا میرے بھائی. اس میں بہت اور کچھ ہمیں جاننا ضروری ہے. اللہ نے ہمیں مومن بنایا، مسلمان بنایا، ہمیں مسجد میں آیا، نماز ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن اللہ کا جو مقصود ہے ہمارا زندگی ہے، مقصد دین ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے رکھا ہے صراط مستقیم. اہدنا، اللہ ہمیں ہدایت دیجئے صراط مستقیم. صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ، سیدھی راستہ کہا جاتے ہیں. راستہ جنت تک جاتا ہے. یہ نہیں، وہ سیدھی راستہ کا تعین اللہ نے قرآن کریم جگہ بہ جگہ اللہ نے بیان فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ النساء کے اندر اور ایک جگہ میں فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اولئک ہم رفیقا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صراط مستقیم کی راستہ کا کچھ تعین دوسری آیت میں فرمایا. یہ راستہ کون سا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 قسم لوگوں کا راستہ اللہ نے اس سے پہلے ہم سے پہلے اللہ نے جن لوگوں پر انعام کیا، جیسے سورۃ الفاتحہ میں کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم. او اللہ ہمیں سیدھا اور صراط مستقیم والا راستہ ہمیں بتا اور قبول فرما. آمین. ہم سیدھا راستہ پر ہے لیکن مکمل ہونے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے یہ راستہ اسلام والا راستہ اور صراط مستقیم والا راستہ سمجھنے کے لیے
اللہ نے 30 پارہ قرآن مجید ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 ایئر والا پورا زندگی حدیث شریف ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ ایسے کوئی معمولی الفاظ نہیں میرے بھائی، یہ ایک دعا بھی ہے، ایک راستہ بھی ہے۔ تو یہ راستہ 4 بندوں کا، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ جو راستہ ہے، کون سا راستہ؟ ہم نے تو سیدھا معلوم ہو گیا، سیدھا راستہ۔ چلو یہ سیدھا راستہ کہا جائے گا، جنت تک جائے گی۔ ہمارے ڈیسٹینیشن، ہمارے منزل کیا ہے؟ مومنوں کی منزل کہاں ہے؟ جنت تک ہے، یہ نہیں ہے۔ تو آئیے دوسری آیت کریمہ میں اللہ کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اللہ نے دوسرا جگہ میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہمارے راستہ ہے صراط مستقیم، فَاتَّبِعُوهُ، اس کا اتباع کرو، اس پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، دوسری راستہ اختیار مت کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ نے فرمایا اے ہمارے صراط مستقیم والا راستہ اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، خبردار، راستہ دنیا میں بہت سارا راستہ ہے، بہت راستہ ہے، لیکن صراط مستقیم والا راستہ ایک ہی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، بہت سارا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، منزل مقصود کو جاتے ہیں، وہاں سے مدینہ منورہ جاتے ہیں، لیکن جانے میں بہت سارا راستہ ہے میرے بھائی۔ ایک راستہ دائیں جائے گی، ایک راستہ بائیں جائے گی، آگے جائیے راؤنڈ اباؤٹ آئے گی، راستہ آگے جائے گی، راستہ بائیں میں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یا سبل راستہ کو کہتے ہیں، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر اسلام والا صراط مستقیم والا راستہ اگر چھوڑ دو گے، راستہ تو آگے پیچھے بہت سارا راستہ آ جائے گے، تو ہدایت والا صراط مستقیم والا راستہ کے آپ بھٹک جائے گے۔ اللہ ہم سب کا حفاظت فرمائے۔ تو کیا ہوگا؟ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ نصیحت کر رہا ہے، وصیت کر رہا ہے، اللہ واعظ فرما رہے ہیں۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ واعظ فرما رہے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اگر دل کے اندر خوف خدا ہے، خوف آخرت اگر ہے، تو جو راستہ جو ہے صراط مستقیم، اس راستہ مت چھوڑنا، اس راستہ کے لیے دعا مانگنا مت کمانا، اس راستہ کی تعین جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنا نبی اور انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجا ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ نے ہر نبی کے بارے میں صراط مستقیم والا راستہ بتا دیا ہے۔ سبحان اللہ کا یہ میرے بھائی، صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ اس لیے میں نے شروع میں ہمیں بتایا ہے، اللہ نے پروردگار عالم نے ہمیں ایمان دیا، ہم سب مومن ہیں، سب دل سے کہیے الحمدللہ۔ اللہ نے مومن بنایا، تب جا کے تو ہم مسجد میں آیا۔ یہ تو نہیں ہم ہدایت والا میں نہیں ہے، لیکن مکمل ہدایت والا راستہ کے لیے ہمیں ڈھونڈنا ہوگا۔ یہ راستہ کون سا ہے؟ یہ اس راستہ کے فضائل کیا ہے، برکات کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائی آپ خود ہی دیکھیے، تفسیر اٹھائیے سورۃ الفاتحہ کی، اہدنا الصراط المستقیم، بار بار ہمیں مشق کرایا جا رہا ہے سورۃ الفاتحہ میں، نماز کے اندر اللہ سے ہم نے دعا مانگنے کے لیے اور اس راستہ کو تعین کرنے کے لیے، جو راستہ اسلام والا راستہ ہے، وہ اللہ والا راستہ ہے، مقصود منزل تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ عجیب بات ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المعارف القرآن کے اندر ایک بات کہی ہے
इहदिना सिरातुल मुस्तकीम। इतनी बात तो हमारे जहन में आ ही गया है ना भाई। अल्लाह हमें चला सीधी रास्ता, ये सिरातुल मुस्तकीम वाला रास्ता है। इहदिना, अल्लाह हमें देखा, अल्लाह हमें चला, अल्लाह हमें सीधी रास्ता पर चला। वो रास्ता कौन सी है? अल्लाह वाला रास्ता है, नबियों वाला रास्ता है, सहाबा वाला रास्ता है। ये जो कुरान की दूसरी आयत में कहा गया, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, इन चारों गुरुओं को अल्लाह, फोर्थ क्वालिटी वाला बंदों को अल्लाह ने इनाम फरमाया। वो सिरातुल मुस्तकीम के रास्ता पर चला है। अगर हमने भी चलना है तो क्या इनसे हट के चलना है, इनके अंदर चलना है मेरे भाई? हमें तो इन गुरु के साथ भी चलना है और दुआ भी मांगना है, अल्लाह हमें सीधा और जो रास्ता अल्लाह तुझ पर जाता है, जन्नत तक जाता है, उसी रास्ता पर हम सबको, हमारे नस्ल को, आने वाला नस्ल को अल्लाह इसी रास्ता पर कायम रखे। कहो आमीन। सब कहो भाई आमीन। ये आमीन में 3-4 हरूफ आ जाता है। जुम्मा वाली दिन है, एक कुरान करीम के एक आयत पढ़ोगी तो अल्लाह सुबहाना व तआला हमें 10 ने क्या देगी। कहो सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह मेरे भाई, सुबहान अल्लाह एक दफ़ा कहने से अल्लाह जन्नत में एक दरख्त लगाएंगे, 200 या 300 साल एक तेजी घोड़ा जो है ना दौड़ेगी आपके जन्नत में, ख़त्म नहीं होगा। कहो सुबहान अल्लाह। ये फ़ायदा है दुनिया में इस तस्बीहात पढ़ने से मेरे भाई। खामोखा बात, खामोखा गिल्ला की बात छोड़ दो मेरे भाई। खामोखा मस्जिद के अंदर आने के बाद भी हमें बातें करना पड़ता है, ये बात करना पड़ता है जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। खामोखा गुनाह होता है, खामोखा हमारे ज़ुबान हिलाता हूँ। ये सारे बात, सारे अल्फाज अल्लाह ने लिखने वाला फरिश्ता किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, ये किरामन कातिबीन वाला फरिश्ता हम लिखते हैं। ये एक एक बात वज़न होगा कल क़यामत के दिन। अल्लाह ताला इन बातों को अल्लाह समझने अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैंने कहा अजीब एक बात, मारिफुल कुरान के अंदर मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है, और ये सिरातुल मुस्तकीम के बारे में अल्लाह ने जितना अंबिया और पैगंबर दुनिया में भेजा, सब नबी के बारे में ये हाजा सिरातुल मुस्तकीम वाली बातें मौजूद है। तो ये जो सीधा और सिरातुल मुस्तकीम, हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए सबको चाहिए सिरातुल मुस्तकीम वाला रास्ता इख्तियार करना, चाहे मोमिन हो चाहे वो मुस्लिम हो। सिरातुल मुस्तकीम तो अरबी में आया है ना, सीधा रास्ता, सीधी रास्ता। सीधी रास्ता के अलावा अगर इंसान दूसरी रास्ता इख्तियार करेगा तो कामयाबी नहीं होगा। तो बताने वाला बात यह है, दुनिया में अगर कामयाबी हम चाहते हैं, आखिरत में तो ज़रूर मोमिन कामयाबी चाहिए नबी वाला रास्ता के लिए। तो चाहे मोमिन हो या नॉन मुस्लिम हो, सबको सीधे रास्ता इख्तियार करना है। सीधा रास्ता अगर नहीं है तो उसमें कामयाबी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर बताया, 2 बंदा एक साथ हम जा रहे हैं, किसी के साथ किसी को धक्का लगी है, किसी गाड़ी के साथ किसी को धक्का लगी है, तो इसमें क्या करना है? सीधी बात है, जो हमसे गलती होगी या वो गलती क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मान लो, सीधी रास्ता, मान लो भाई हमसे गलती हो गया, तो क्या हो जाएगा? फौरन रफा दफा हो जाएगी। और जब ये बात सीधी बात है, गलती का गलती समझना, ये ने जो भी हो जाए उसको मान लेना, ये तो अच्छा इंसान की भी अलामत भी है। शरीफ इंसान क्या करता है? किसी से झगड़ा हो जाए, किसी पर कोई धक्का लग जाए, कुछ हो जाए, तो इस मुल्क ने तो हमने इतना भी सिखाया भाई सॉरी कह दो, है कि नहीं भाई? ये तो शरीफ इंसान की अलामत है। मोमिन का तो और शान, ऊपर वाला शान है। तो कहा गया है सिरातुल मुस्तकीम इतनी बड़ी मफहूम है, इतनी बड़ी बात है। ये हमें अल्लाह ने तो हमें सिखाया, हर हालत में नमाज में हमें अल्लाह ने सिखाया पढ़ो भाई। इसके अलावा हर हमेशा हमें अल्लाह से दुआ मांगनी है, अल्लाह हमें
सिरात मुस्तकीम पर कायम रखो, आमीन। एक तो चला और इस्तकामत भी कहा, इस्तकाम के साथ। अगर इस्तकामत अल्लाह ने नहीं दिया तो एक बंदा हदीस शरीफ के मफहूम है, सारे जिंदगी इसने नमाज पढ़ी, रोज़ा रखी, हज किया, ज़कात दिया, मरने की वक्त खातिमा अगर अल्लाह के मंशा और मंजूरी ना हो तो खातिमा ईमान पर नहीं होगा मेरे भाई। यह हिदायत वाला रास्ता ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है मेरे भाई। समझ ले, ये कोई अकल, दानिशमंदी, पैसा की बहादुरी से ये हिदायत वाला रास्ता मिलने वाला नहीं है। वो अल्लाह से मांगने से अल्लाह हिदायत वाला रास्ता देता है। सुभान अल्लाह। उसलिए बाज अकाबिर अल्लाह वालों ने कहा है, और बरहा हमने हाफिज पेटल साहब डिजबरी के जो फौत हो गया, अल्लाह इनका खबर को गरीक रहमत फरमाए, आमीन। बार बार कहा, बार बार कहते हुए हमें सुना है, कहा अल्लाह ने आम तौर पर मुसलमान गैर मुस्लिम सबको रिज़्क़, इज़्ज़त, सारे तहानाई अल्लाह ने आम तौर पर सब इंसान को अल्लाह ने बांट दिया है। एक चीज़ अल्लाह के हाथों में रखा है। कितना चीज़? एक चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है, वो है हिदायत, सिरात मुस्तकीम वाला रास्ता। वो बगैर मांगे अल्लाह किसी को नहीं देता है मेरे भाई। अल्लाह से मांगना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा, अल्लाह ने चाहना पड़ेगा तो जाके अल्लाह हिदायत देगी, वरना ऐसे नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया अल्लाह ने मोमिन के लिए सिजन ये बनाई है और काफिर लोगों के लिए जन्नत बनाई है। और कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया की इतनी कोई भी कीमत अल्लाह के नज़दीक होता तो अल्लाह ताला ये क्या उर्दू में कहते हैं, एक घूंट पानी इनको दुनिया में ना पिलाता। दुनिया की अल्लाह ताला के नज़दीक कोई हैसियत नहीं है मेरे भाई दोस्तों। तो भाई मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे नौजवान साथी भाइयों, हिदायत अल्लाह की रास्ते पर चलने के लिए हमसे कदम उठाना होगा। अल्लाह की नज़दीक हमें दुआएं मांगनी होगी कि अल्लाह हमें सीधी और ईमान वाली, सिरातुल मुस्तकीम वाली, जन्नत वाली रास्ता हमें नसीब फरमा। सब कहो आमीन। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। यासीन, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह का खास सिफत रखा है। वल कुरआनिल हकीम, कुरान हकीम की कसम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक रसूलुल्लाह अल्लाह का मुरसलीन में से है। सब कहो सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह, काफिर तो कहते थे रसूलुल्लाह मुरसलीन नहीं है। मोमिन, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। ये बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मुरसलीन है और सिरातिम मुस्तकीम पर कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई दोस्तों, मैंने कोशिश की सिरातिम मुस्तकीम वाला रास्ता बताने की। अल्लाह ताला, ये सीधी बात है, सिरातिम मुस्तकीम दुनिया आखिरत। मैंने तो इशारा दे दिया ना, दुनिया में कामयाबी और आखिरत की कामयाबी सीधी रास्ता पर है। और आखिरत की कामयाबी अल्लाह की और नबी की रास्ता पर चलना है। ये नहीं है मेरे भाई अकल से, ज़हानत से, मालदारी से ये सीधी रास्ता मिलने वाला नहीं। ये तो तवाज़ु से, इनकिसारी से, अल्लाह से मांगने से अल्लाह आपको अल्लाह के रास्ता में चलाएगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए मेरे भाई, हमें गिरा के जो है ना, पहले अगर रास्ता हमें मिल जाए और अल्लाह ने हमें रास्ता दिया तब जाके ना हमने मस्जिद में आया है।
لیکن اتنا کافی نہیں ہے، ہمیں اور آگے بڑھنا ہے میرے بھائی، ہمیں اور آگے بڑھنی ہے اور ہم نے سمجھنی ہے۔ تو میں نے یہ بھی آپ سب بھائیوں کو بتایا ہے، سب نبی کے بارے میں اللہ نے صراط المستقیم والا راستہ بتایا ہے، تو اس لیے یہ صراط المستقیم والا راستہ ہے کیا؟ اب یوٹیوب کے اندر جائیے، ہزاروں بیانات آپ سنیں کہ صراط المستقیم کیا ہے۔ یہ فرمایا گیا مومن مسلم کے لیے اہم ترین دعا میں سے ایک دعا ہے، راستہ میں اہم راستہ ہے صراط مستقیم، وہ اسلام والا راستہ ہے، وہ نبی والا راستہ ہے، وہ جنت والا راستہ ہے۔ دنیا میں ہزاروں راستہ، دائیں بائیں وقت کم ہے، جب وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ نے فرمایا یہی ہے صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم والا راستہ کو اتباع کیجیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ فَاتَّبِعُوا، اور دوسری راستہ اختیار مت کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر ایسی صراط مستقیم سے اگر تم ہٹ جاؤ گے، ہزاروں راستہ دائیں بائیں ملے گی، شیطان کیا کرے گا؟ شیطان اور بہت سارا آیت کریمہ ہے، شیطان نے اللہ سے قسم کھائی، اللہ اگر ہمیں مجھے مہلت دے دیا ہے تو میں آگے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بھائی سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر مومن کو، اکثر انسان کو ملے گی ناشکریہ کرنے والا۔ شیطان کے راستہ دوسری راستہ، مومن کا راستہ، مسلمانوں کے راستہ وہ سیدھا راستہ، صراط مستقیم والا راستہ۔ اگر اس راستہ سے ہم بھٹک جائیں گے تو شیطان والا راستہ ہمارے سامنے آ جائے گا میرے بھائی دوستو بزرگوں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی وہ جو سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ نے فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا، اس راستہ کی تفسیر آپ پڑھیے، سمجھیے، اللہ سے دل نرم کر کے تواضع سے انکساری سے اللہ سے مانگیے۔ یہ ہدایت والا راستہ مانگنے سے ملتا ہے، بغیر مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والا سننے والا سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔